اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد السلام رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آج کی مجلس حضرت حاجی سید عبد المنان راہی صاحب کی یاد میں یہ بزم سجی ہے، انہی کے گھر پر ہے. یہ چھوٹا سا بلاگ ہم اس لیے بنا رہے ہیں. اگر دیکھنا ہے جمال محمد نظروں سے سب کو اتارے چلا جائے. بالکل حق بات. دیکھنا ہے جمال محمد نظروں سے سب کو اتارے چلا جائے. سب سے پہلے ایک بار اور مجھے بات کرنے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہم. السلام علیکم یا یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ ہے لبوں پہ مومنوں کے بس. یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ ہے لبوں پہ مومنوں کے بس. یہ نعرہ تھا، یہ نعرہ ہے میرے محبوب رسول پاک کا دری. رسول پاک کا دری سہارا، بے شک سہارا ہے. سہارا ہے رسول پاک کا دری. سہارا تھا، سہارا ہے سجائے ہیں زمین و آسمان. خالق نے یہ کہہ کر سجائے ہیں زمین و آسمان. خالق نے یہ کہہ کر میرے محبوب کا یہ سب، میرے محبوب کا یہ سب اتارا تھا، اتارا ہے میرے محبوب کا یہ سب اتارا تھا، اتارا پکڑے رہو. مجمل مدثر کہیں یاسین مجمل مدثر کہیں یاسین ہے. انہیں قرآن نے ایسے، انہیں قرآن نے ایسے پکارا تھا، پکارا ہے. السلام علیکم. اس کے بعد گزارش کروں گا سب تعریف سے تمہارا اپنا خوش ہو. ایک سلوات پڑھ دیں محمد والے. اللہم صلی علی پہلے تو ایک دادا کا شعر. آنسو ٹپک رہے ہیں جو غم میں حسین کی. آنسو ٹپک رہے ہیں جو غم میں حسین کے.
میں سر کو بس یہ دعائی تیرے گھر لگائی علی تیری بادشاہی ارض و سما میں دونوں جہاں میں علی تیری بادشاہی تیری بادشاہی بے شک ہاتھوں میں تیرے مولا ہاتھوں میں تیرے مولا ساری خدائی علی تیری بادشاہی ارض و سما میں دونوں جہاں میں علی تیری بادشاہی تیری بادشاہی تو نے سنبھالا حق یا علی مولا حق تو نے سنبھالا گرنے سے پہلے دامن بھرے ہلنے سے پہلے ہلنے سے پہلے بگڑی بنانے میں نہ بگڑی بنانے میں نہ تیری لگائی علی تیری بادشاہی ارض و سما میں دونوں جہاں میں علی تیری بادشاہی تیری بادشاہی مولا 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 یا علی یا علی وعلیکم السلام یہ تھے جناب لاہور چشتی جنہوں نے سب سے پہلے وہ 4 مصرے جو حضرت کے لکھے ہوئے ہیں آسم مل رہے ہیں جو مرشد حسین کے اس کی شروعات کی اور اس کے بعد ایک بہترین کلام پیش کیا اور میری گزارش جناب ارشاد صاحب سے روایت ہے اور اپنا کلام پیش کیا السلام علیکم درود پاک کر اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد اسلام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھائی صاحب کا ایک نام میرے مولا کی شان نرالی بڑی فیض والی بلند سب جہان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے میرے مولا کی شان نرالی بڑی فیض والی بلند سب جہان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے رب جہاں جیسا بھی چاہے ویسا نہیں تو کیا ہوگا کعبے میں پیدا ہونے والا بتاؤ کعبہ نہیں تو کیا ہوگا اسی لیے تو مثل کعبہ نبی نے خود فرمایا ہاں بتائیں مسلمان سارے نہیں ہیں کیا پیارے نبی کے فرمان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے
جان کا دن نذرانہ خوشی سے میرا مولا سو گیا ہجرت کی شب بستر پہ نبی کے میرا مولا سو گیا عرش کے اوپر کیا چرچا تھا رب نے کیا فرمایا کیسے بیتی وہ رات سہانی سنو یہ نورانی فرشتوں کی زبان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے شاہ مردہ کوئی نہیں ہے شیر یزداں کوئی نہیں ایمان والے بہت ہیں لیکن کل ایمان کوئی نہیں علی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے علی ہے کل ایمان روز خندق کھلا یہ بید سارا روز خندق کو نوری نظارہ کھلا یہ بید سارا نبی کے اعلان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے بولتا قرآن مولا علی ہے آیت شابر اور شبیر مفہوم جس کا ہے بی بی زہرا زینب ہے جس کی تفسیر کربلا کی رحل کے اوپر اب بھی پارا پارا ہے درخشاں نبی کا وہ دلبر جہاں ہے منور اسی کے فیضان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے میرے مولا کی شان نرالی بڑی فیض والی بلند سب جہان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے کیسا کرم فرمائیں گے ہم پر ساتھی کوثر دیکھنے والوں یہ بھی منظر روز محشر دیکھنا انشاءاللہ روز محشر دیکھے گی سب دنیا یہ مولائی ملیں گے آمین حق بھریں گے ان کے ساتھ آمین پیئیں گے بڑی شان آمین بے شک آمین کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے راہی چشتی علی کی الفت اس دربار سے پائی ہے ہم بھی ہیں مولائی ہمارا خواجہ بھی مولائی ہے ناز ہے مجھ کو اس نسبت پر پنجتنی کہلاؤں میں نے پائی یہ برکت والی یہ دولت ساری شہر ہندوستان سے کوئی پوچھے تو رسولوں کے سلطان سے اللہ نعرے حیدری نعرے چشتیہ نعرے چشتیہ یہ تھے جناب عشاء صاحب اب میں اس کے بعد جناب بھائی استاد سید المنظر صاحب کے پوتے نبی کے پاس کے پھول میں گزارش کرتے ہیں انہیں کے چار مسلم کے ساتھ کہ خدا نے 100 دیے ہوتے تو 100 کے 100 خدا نے 100 دیے ہوتے تو 100 کے 100 دیتی مگر میں کیا کروں شہزادی یا شہزادی یا شہزادی بچے بھائی پہ
زینب نے فرمایا بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکل اللہ بہت نکلے میرے ارمان سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم وعلیکم السلام بسم اللہ میں تو داس ہوں مولا علی کا داس ہوں مولا علی کا رب نہ کرے کہ دونوں جہاں میں رب نہ کرے کہ دونوں جہاں میں محتاج ہوں میں کسی کا داس ہوں مولا علی کا میں تو داس ہوں مولا علی کا کعبہ ہے اسلام کی زینت کعبے کی زینت ان کی ولادت لال ابو طالب کا آیا شاہد بن کے نبی کا داس مولا علی کا داس مولا علی کا عزت مانگو دولت مانگو دونوں جہاں کی شہرت مانگو بچہ بچہ جن کا سکی ہے بے شک بچہ بچہ جس کا سکی ہے گھر ہے یہ سے نبی داس مولا علی کا داس مولا علی کا دنیا کے دھوکے میں نہ آنا کام آئے گا بس یہ گلا حق محشر کے دن ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کسی کا داس مولا علی کا داس مولا علی کا دنیا کے دھوکے میں نہ آنا کام آئے گا بس یہ گلا بے شک محشر کے دن ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے کسی کا میں تو داس ہوں مولا علی کا خواجہ ہمارے مولا کے پیارے بے شک خواجہ فقر ان کے دلارے خواجہ ہمارے مولا کے پیارے
दुलारे राही चिश्ती ख्वाजा फकर में रंग है मौला गली का मैं तो दास हूँ मौला गली का ख्वाजा हमारे मौला के प्यारे ख्वाजा फकर इनके दुलारे राही चिश्ती ख्वाजा फकर में रंग है मौला मैं तो दास हूँ मौला अली का। तूफानों से मत डर आजा पंचतनी का में कौसर पहुंचेगी कश्ती वादा है अपने नबी का मैं तो दास हूँ मौला अली का रब ना करेंगे तो जहाँ में मोहताज हूँ मैं किसी का सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब सीरम विदात चिश्ती भाई साहब के पोते जो लिखा नाम पेश कर रहे थे। अल्लाह अब इसके बाद मैं एक ऐसी शख्सियत में माइक पे बोलना चाहूँगा कि जिनका किस्सा दराज तक भाई साहब के साथ उधर उनकी उनके साथ सोहबत और जितना वो हजरत के बारे में बता सकते हैं। मैं नाकिस कितना नहीं बताता। मेरी गुजारिश है नासियत राम हुसैन मोतीवाला साहब से और भाई साहब की चार से सवाल करवाए कि अर्श पे अनवारे लहरों माहो अख्तर एक तरफ, अर्श पे अनवारे लहरों माहो अख्तर एक तरफ और मेरे प्यारे नबी की आले अत्हर एक तरफ। तो राही चिश्ती हजरत ख्वाजा ने जो फरमाई है, राही चिश्ती हजरत ख्वाजा ने जो फरमाई है वो हमारी एक तरफ सारे सुखन वर एक तरफ एक तरफ सारे सुखन वर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मेरा चीज़ और अभी हमारे दोस्त आयात भाई ने मुझे कहाँ से कहाँ बता दिया कि मैं मन्नान राही साहब के बारे में जो जानता हूँ, जो मेरे वक्त उनके साथ गुजरा है वो ये है कि जब मैं बेशतर वक्त सऊदी अरब में रहा, एक अरसा दराज से गुजार किया, तो वहाँ पे भी सऊदी अरब में भी मेरी कोशिश ये रहती थी, सऊदी अरब जद्दा में और इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरेबिया का उसका सुपरवाइजर था, कि वहाँ पे भी जो मुशायरे हुआ करते थे उसमें मैं शिरकत करता था। और वो इंडो पाक थे, यानी इंडिया और पाकिस्तान के अवाम जो शौकीन ये मुशायरे कराया करते थे और इंडो पाक मुशायरे भी वहाँ पे कराए। बहरहाल जब वक्त मेरा गुजरता चला गया तो मैं ये सोचा करता था कि जब
اجمیر شریف میں ریزائن دے کے ریزگنیشن دے کے جب چلا جاؤں گا تو میرے والد حیات تھے، 1 سال تک وہ حیات رہے، ان سے گفتگو کرتا تھا، تبادلہ خیال کرتا تھا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا تو تقریباً 1 سال کا زمانہ ایسا گزرا کہ کس سے دل کی بات کیا کرنے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ایسا ہوا کہ جس مقام پہ آج آپ یہاں بیٹھے ہیں، یا سید منان لاہی چشتی صاحب ان کے پاس میں آ گیا تو پتہ چلا کہ جو وقت میرا علم کا ماں گزرا ہے، یہ تو ایک یونیورسٹی ہے منان لاہی صاحب جہاں میں آ گیا ہوں، یہ تو وہ کالج سے بڑھ کے وہ مہا کالج ہے، وہ یونیورسٹی ہے، وہ جامعہ ہے جہاں پہ لینے والے جو ہیں وہ کم ہیں، یہ دینے والے اتنے ہیں کہ انسان کی سخت ہونا چاہیے۔ تو منان راہی صاحب کی یہ ناچیز کیا آپ کو بتائے۔ منان راہی صاحب وہ ذخیرہ تھے ہمارے لیے، وہ ڈکشنری تھے ہمارے لیے، وہ لغت تھے ہمارے لیے، چاہے وہ شاعری کی دنیا ہو، چاہے خطابت کی دنیا ہو، چاہے وہ دینی بات ہو، چاہے وہ دنیاوی مشاعرے ہوں، چاہے وہ غزل کے مشاعرے ہوں، جو بھی ہیں۔ میں تو بیٹھ کے یہاں دیکھا کہ کہاں کہاں سے کون ان کے پاس آتے تھے، کون کون سے لوگ ان سے رابطہ کیا کرتے تھے۔ منان راہی صاحب کا زمانہ میں وہ جانتا ہوں جب منان راہی صاحب جو ہے نظامت کیا کرتے تھے اور تحت میں کرتے تھے۔ یہ تحت جو منان راہی صاحب کی تھی، میں بہت کم لوگ ہیں میں نے جہاں تک میں نے دیکھے ہیں اور جن کے ساتھ میں رہا ہوں، ان کا کہنے کا انداز اگر مسدس ہو تو پھر دیکھیں کہ منان راہی صاحب کیسے پڑھتے ہیں، کہاں زور دیتے ہیں اور اس کا خلاصہ کیسے کرتے ہیں۔ انداز بہت خوبصورت، ماشاء اللہ، علم بہت ایسا علم کہ میں نے ایک دن منان راہی صاحب سے کہا کہ سرکار دو عالم کی نعت پاک کیونکہ میرے سامنے ابھی یہ اس وقت کے کیا میں بتاؤں، جو شاعر ہمارے اجمیر شریف میں منان راہی صاحب کے بعد نازم ناصر صاحب اپنی گھر بیٹھ گئے، مگر میرا کہتے ہوئے ہچکچاتا نہیں ہوں، ہمارے شیخ ایاز صاحب اس وقت دور حاضر تھے، دور حاضرہ کے یہاں جو شاعر ہیں جواب نہیں کا، یہ ان کے شاگرد بھی رہے اور باخوبی یہ بھی بہت کچھ ان کے لیے جانتے ہیں منان راہی صاحب کے لیے۔ تو بہرحال ہے، میں نے منان راہی صاحب سے ایک ذکر کیا کہ اتنا میں وہاں رہا سعودی عربیہ میں، اور جب میرا دل چاہتا سرکار کا حکم ہوتا حاضری تھی مدینہ منورہ میں دیتا، میں نعت پاک کی تلاش میں وہ رہتا کہ دیکھیں مدینے کی فضاؤں کے میں تو اشعار کہنا ٹھیک، وہ بھی ایک نعت، محمد خضرا میں کہنا وہ نعت، میناروں پہ کہنا وہ نعت، ممبر پہ کہنا وہ نعت، ہر چیز میں منان راہی صاحب سے بات کہتا تھا تو ذات محمد رسول اللہ پہ نعت کہنا، وہ نعت کا تو جواب ہی نہیں۔ بے شک ایسے انہوں نے مجھے اشعار سنائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور۔ پھر ایک وقت ان کے ساتھ بہت گزر گیا، 7 8 9 سال جب میرے گزر گئے تو منان راہی صاحب سے مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کہتے عطا کہ حضور جو میری باتیں ہوتی تھی ان سے، تو ایک دن میں نے منان راہی صاحب سے کہا کہ مولا کائنات کی فضیلت تو سارے زمانے کے اندر ہم بہت سنتے ہیں، منان صاحب میری ایک خواہش ہے، اور وہ ان کی بھی تھی، یعنی دل کی بات ہوتی ہے انہوں نے بھی دے دی، یہ بات میری بھی تھی۔ میں نے کہا منان راہی صاحب، مولا کائنات امیر المومنین کی جو فضیلت جو پیدا ہوئے خانہ کعبہ کے اندر، اور پھر شیب ابو طالب تک، پھر کوفہ کی مسجد تک، پھر شہادت تک، پھر آج نجف الاشرف، اس مقام پہ مولا کائنات آرام فرما رہے ہیں۔ سب نے اپنے دور کے اندر جو بھی فضیلت بیان کری،
جو بھی مسائل بیان کرے وہ اپنی جگہ رکھتے ہیں. جو مولا کائنات امیر المومنین حضرت علیہ السلام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو آپ پہ گزری ہے وہ مولا کائنات کی تنہائی ہے. تنہائی جو گزری اس کے بعد وہ زمانہ جو کوفے میں گزرا ہے. منان صاحب اس پہ اگر کوئی کتاب اگر لکھ دی جائے کہ تنہائی کے مولا کائنات امیر المومنین، تو انہوں نے واقعی ان کے کہتے ہیں کہا کہ میری بھی دل کی فائدی قلم اٹھایا میرے سامنے شروع ہوئے ہو. مگر انفارچونیٹ جس کو کہتے ہیں، کیا کیا جائے. 2019 کا وہ زمانہ آیا اور یہ کرونا کی بیماری جو جو پھیل گئی بیماری اس دنیا کے اندر، تو لوگ الگ ہو گئے. تو ایسے الگ ہوئے کہ 1.5-2 سال تک جو کیا بات بھولا ہے، ہم سب تنہا ہو گئے. مولا کائنات کی تنہائی اور ادھر ہماری سب کی تنہائیاں ہو گئی. جب میں کچھ ان سے ملتا ہوں کچھ عرصے کے بعد، غالباً 1-1.5 سال تک، جہاں تک 2 سال کا زمانہ ہے کہ منان صاحب جو رہے دنیا کے اندر، تو وہ وقت جو ایسا لکھنے کا ان کے بعد تھا، پھر ان کی علی جب طبیعت ہونے لگی تو وہ چیز مکمل نہ ہو سکی. اگر یہ کرو خدا کی مسئلہ کہ کرونا کا زمانہ نہ ہوتا، یہی سیٹنگ ہماری ہوتی، یہ ان سے تبادلہ خیال ہوتا، یہ ایکسچینج آف تھاٹس ہوتے، تو ممکن ہے کہ وہ مولا کائنات کی تنہائی لکھ دی جاتی. میں ایک بات آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ سب کچھ اختیار اگر آپ کے پاس ہے and you are the head of the family، آپ رکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا، عزت سے نوازا، اولاد سے نوازا، اچھی بیوی سے نوازا، آپ کے ماں باپ شفقت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ ویل آف ہیں. کیا آپ میں کمی؟ کچھ بھی کمی. سب کچھ ہونے کے بعد آپ کے ساتھ اگر کوئی کچھ کرے تو وہ ہے کہ وہاں برداشت ہو. تو ایسی اس کے اندر مولا کائنات کو اللہ اور اس کے بعد رسول نے سب کچھ اختیار دے دیا. میں تو یہ کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو بھی فضائل ہیں سارے مولا کائنات کے. آپ قرآن پاک کو اگر کھول کے دیکھیں تو اللہ کے جو نام ہیں جب آگے دیکھیں تو 99 صفت ہیں یعنی ٹائٹلز ہیں، اور پیچھے دیکھیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے 99 ٹائٹلز ہیں. تو آپ دیکھیں، تو میں تو زمانے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے جو ٹائٹلز، جو رسول اللہ کے ٹائٹل، اس کے بعد اگر مخلوق میں جس کے ہوں گن لیں. میں نہیں کہتا، فیصلہ آپ کر لیں کہ اللہ اس کے رسول کے بعد اگر جس کے ہیں تو اس کا مطلب ذات جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی دنیا اور آخرت میں بھی ہی ذات ہے. تو ذات پاک مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو ذات پاک ہے، جس کے لیے یہ کہہ دیا کہ بعد رسول، اللہ کے بعد رسول اور بعد رسول مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سب کچھ ہیں. میں تو ایک بات کہتا ہوں، کہتے ہیں علی کے نام سے سب مشکلیں آسان ہوتی ہیں، بجز ان کے کسی سے بھی مدانا ہو نہیں سکتا. زمانہ فخر کرتا ہے علی کے کارناموں پر، کوئی مشکل کشا مولا علی سا ہو نہیں سکتا. مولا کائنات امیر المومنین کی تو ذات وہ ہے کہ ہم کو پوائنٹ نہیں ملتا، جس کے لیے کہتے ہیں انڈیفینیٹ، کہ آپ لکھ جائیں. کہتے ہیں نا ہمارے شیخ ایاز صاحب نے بھی شعر پڑھے ہیں کہ دنیا کے سمندر جو پانی ہے یہ سب کی سب سیاہی بن جائے، انک بن جائے اور تختی پہ اور اس کو لکھنے لگے تو پوری دنیا جو ہے یہ اگر کتاب ہو جائے تو بھی مولا کائنات امیر المومنین کے فضائل بیان نہیں ہو سکتے. جو عقلوں میں نہ آئے وہ بات
بات رسول جو عقلوں میں نہ ہے اسے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں. اسے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں. اور ان کے بدھا جو جنہوں نے اپنی زندگی محبت اہل بیت میں گزار دی ہو, جس نے قلم اٹھایا ہو تو بات رسول مولا کائنات کے قصیدے لکھے ہوں, ان کو جناب سید منان راہی چشتی صاحب کہتے ہیں میں نے تو ان سے بہت کچھ سیکھا اور اس بات میں صبر بھی سیکھا اور علم بھی بہت زیادہ, کیونکہ اللہ کا احسان ہے جب یونیورسٹی میں انسان جاتا ہے تو یونیورسٹی میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں ڈگریاں پڑھتا ہے, وہاں انسان گریجویشن کرتا ہے, پوسٹ گریجویشن کرتا ہے, پی ایچ ڈی کرتا ہے, یہ ہوتی ہیں. تو میں نے تو جب جیسی شروعات کری کلام کی تو میں نے کہا میں اس یونیورسٹی کے پاس آ گیا جس کا نام منان راہی صاحب, اپنے بات کی آپ منان راہی صاحب راہی چشتی زندہ باد, راہی چشتی زندہ باد, راہی چشتی زندہ باد, پیر ہمارے پیر ہمارے نعرے حیدری. یا علی مشکل کشا شیر خدا. کتنی مرتبہ میں ایسے کبھی 12 سوا 12 بجے یہاں آتا, مقام یہی تو میرے ہاتھ کا اشارہ ہے, منان راہی صاحب بیٹھتے ہوتے, میں ان سے گفتگو کر رہا ہوتا تو گفتگو کرنے ایک دن انہوں نے یہ کہا رہا زمانے کا تو حال یہ ہو گیا ہے, اب علم ہے لینے والے نہیں ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت ایک زمانہ آنے والا ہے, علم اتنا ہوگا کہ لینے والے نہیں ہوں گے. آج جناب آپ کے پاکٹ میں ہاتھ ڈالیں تو دیکھیں سب کے پاس موبائل ہیں, چاہے لیڈیز ہو, چاہے مرد ہوں, چاہے بچے ہوں, چاہے لیڈیز ہوں. تو اس کو جب کھولیں تو یہ جو ہے یہ رحمت بھی ہے, یہ رحمت بھی ہے موبائل, یہ رحمت بھی ہے موبائل, یہ اچھا بھی ہے موبائل, برا بھی ہے موبائل. جس کی جو چاہت وہ اس سے سیکھ لے. آج آپ کے جیبوں میں علم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 1400 سال پہلے جو آپ کا فرمان کہ علم اتنا ہوگا کہ لینے والے نہیں ہوں گے. تو میں جو شارٹ کٹ میں کچھ پوائنٹ سے سمجھانے کی بات کر رہا ہوں وہ یہ والی بات کر رہا ہوں, علم سیکھو. کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم سیکھنا ہر مرد اور عورت دونوں پہ فرض ہے, چاہے دینی ہو چاہے دنیاوی ہو. علم سیکھنا ماں کی گود سے لہد کی گود تک, یعنی قبر کی گود تک علم سیکھتے جاؤ. جو میرے تاثر تھے میں نے جناب منان راہی کے لیے میرے تاثر جو ہے آپ کے سامنے رکھ دیے. بات یہ ہے ہمیں محبت اہل بیت سے کرنا چاہیے. محبت ہمارا ہمیں فرض ہے. بس ایک اشارہ دیتے ہوئے ایسا اگر وقت زیادہ جا رہا ہے مجھے کھڑا کر دیا تو زمانے حال کو دیکھو. ایک بات بتاؤ, گھر والے کی زیادہ جانتے ہیں کہ باہر والے؟ گھر والے جانتے ہیں. اہل بیت گھر والے ہیں کہ انہیں کو کہا صحابہ اکرام وہ ہیں جو رسول اللہ کے شانہ بہ شانہ چلے. صحابہ اکرام وہ جو رسول اللہ کے شانہ بہ شانہ چلے. اہل بیت وہ جو شانوں پہ چلے. شانوں پہ چلے. There is a difference between both these groups. یعنی آپ ان کو ملائے نہیں ہے, کوئی راستہ ملانے والا کہیں سے جڑنے والا نہیں ہے. جو گھر والے حال جانتے ہیں وہ باہر والے نہیں جانتے, نیبرز نہیں جانتے ہیں. سمجھے؟ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی بات ہوئی تو کہا ہے نا حدیث کے ساتھ کے اندر بھی جو باتیں آپ کے ساتھ آئی نا, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا جناب سیدہ کے ساتھ کہ یہ جو چادر کے نیچے ہیں یہ میرے اہل بیت ہیں, یہ میرے اہل بیت ہیں. تو ایک آخری میں مولا کائنات کی شان میں کیوں اس کے ابو طراب
کیوں عشق ابو طراب قضا کر رہے لوگ، کس بات کی نماز ادا کر رہے لوگ، جنت کے وارثوں سے عداوت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے لوگ، جنت میں داخلے کی دعا کر رہے لوگ۔ شکریہ حضرات جو میں نے ماشاءاللہ بہت بھائی نے جو حضرت کی حیات پاک کے بارے میں اور جو ان کی ان کے ساتھ صحبت ہوئی اس کے بارے میں جو بتایا، میں تو غریب کا اپنے سے طالب علم ہوں۔ اللہ کا شکر احسان ہے بہت بڑا پروردگار کا کہ اس نے مجھے ان کی شادی کے لیے بھیجا، اور حضرات کے پیچھے ایک شخصیت اور ہے اور ان کا نام ہے جناب سید ثانی حسین صاحب۔ انہوں نے مجھے بھائی صاحب کو شامل کرایا، اور ایک بہت بڑی کی مہربانی ہے جو آپ اس مقام پر ہوں کہ جب مجھے شوق شروع ہوا تو انہوں نے صاحب نے تجربہ نہیں دیکھا، یہاں آئے اور حضرت سے کہا اس کو شامل کرو، اس کو شوق ہے، اور وہاں سے میرے سخن کا سفر کا آغاز ہوا۔ اور میں تو خیر چھوٹا سا طالب علم کا میرا ان کے لیے کچھ کہنا سورج کو آگے دکھانے والا ہے، اور آج ان کے 4 مصرے ہیں وہ پیش کر کے اور کچھ خیال عقیدت کے طور پر میں انقلاب دکھا پیش کرتا ہوں۔ سماعت فرمائیں۔ ہم سے حضرت کے جو کلام ہے نعت پاک مولا کائنات کی محبت وغیرہ پیش کی جائے گی، 4 مصرے حضرت کے غزل کے پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد کلام کہ جنگلوں میں گلاب دیکھتا ہے، اچھا جنگلوں میں گلاب دیکھتا ہے کیسے بیکار خواب دیکھتا ہے، اچھا جنگلوں میں گلاب دیکھتا ہے کیسے بیکار خواب دیکھتا ہے، اپنے کردار کا حساب تو کر، اپنے حضرت فرماتے ہیں اپنے کردار کا حساب تو کر، دوسروں کا حساب دیکھتا ہے، اپنے کردار کا حساب تو کر، دوسروں کے حساب دیکھتا ہے۔ حضرت ایک نظم ہے جو میرے حضرت نے لکھی ہے، خیال عقیدت کے طور پر سماعت فرمائیں کہ اس کی یاد میں ہم نے بزم یہ سجائی ہے، اس کی یاد میں ہم نے بزم یہ سجائی ہے، جو ادب کا رہبر ہے جس کا نام راہی ہے۔ اور رہبر اور راہی کا استعمال مسلم کیا ہے، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رہبر اور راہی یہ دونوں ایک ہی مصرے میں استعمال کیا گیا کہ اس کی یاد میں ہم نے بزم یہ سجائی ہے جو ادب کا رہبر ہے جس کا نام راہی ہے، کہ یہ چراغ ہے جتنے مسلم، یہ چراغ ہے جتنے سب اجالے ہیں اس کے، یہ چراغ ہے جتنے سب جلائے ہیں اس نے، روشنی سخن کی ہے اس کے دم سے باقی ہے، یہ چراغ ہے جتنے سب جلائے ہیں اس نے، روشنی سخن کی ہے اس کے دم سے باقی ہے۔ اور شعر مگر خاص کہ ہے مہک اسی کی تو یہ ہمارے شعروں کی کافیہ لگے گا نا کہ ہے مہک اسی کی تو یہ ہمارے شعروں میں یہ سخن بھری اپنی اس کی بات بڑی ہے مہک اسی کی تو یہ ہمارے شعروں میں یہ سخن بھری اپنی اس کی بات بڑی ہے۔ اور بطور خاص حضرت کے کتاب کو ذہن میں سمجھ فرمائے کہ وہ خلوص کا پیکر جو بتا گیا ہم کو، وہ خلوص کا پیکر جو بتا گیا ہم کو کہ جھکتی ہے وہی ڈالی جو پھلوں سے بھاری ہے، وہ خلوص کا پیکر جو بتا گیا ہم کو، وہ خلوص کا پیکر، وہ خلوص کا پیکر جو بتا گیا ہم کو، وہ خلوص کا پیکر جو بتا گیا ہم کو کہ جھکتی ہے وہی ڈالی جو پھلوں سے بھاری ہے۔ یہ حضرت کے کردار میں بھی تھا اور یہ انہوں نے سمجھایا بھی تھا کہ بھائی جتنا آپ جھکے رہو گے اللہ تعالیٰ کو اٹھائے گا، بے شک کہ وہ خلوص کا پیکر جو بتا گیا ہم کو جھکتی ہے وہی ڈالی جو پھلوں سے بھاری ہے۔ اور شعر بتا کہا کہ اس کے فیض کی مہ ہے جو یہ میرے پیالے ہیں، اس کے فیض کی مہ ہے
جو یہ میرے پیالے میں آج بھی وہی میری تشنگی بجھاتی ہے. اس کے فیض کی واہ 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 جو یہ میرے پیالے میں آج بھی وہی میری تشنگی بجھاتی ہے اور آج بھی کلاموں میں گونجتا ہے نام اس کا. واہ واہ آج بھی کلاموں میں شاعر آزاد مرتا نہیں ہے. آج بھی کلاموں میں گونجتا ہے نام اس کا. مر کے بھی وہ زندہ ہے اس کی یہ نشانی. مر کے بھی وہ زندہ ہے. آج بھی کلاموں میں گونجتا ہے نام اس کا. آج بھی کلاموں میں گونجتا ہے نام اس کا. مر کے بھی وہ زندہ ہے اس کی یہ نشانی ہے. اور بطور خاص یہ فن حضرت جو ہمارے استاد تھے شاعر بھی بہت اچھے تھے, خطیب بھی بہت اچھے تھے, تو اس کو ذہن کرنے چاہوں گا کہ واز ہو نظامت ہو شعر گوئی کا فن ہو. واز ہو نظامت ہو شعر گوئی کا فن ہو. بات جو بھی ہے اس کی دیکھو بے مثالی ہے. واز ہو نظامت ہو شعر گوئی کا فن ہو. بات جو بھی ہے اس کی دیکھو بے مثالی ہے. اور بتا اللہ کہ اس کے دم سے شہرت ہے اے عیال میری بھی. اس کے دم سے شہرت ہے اے عیال میری بھی. نام اس کے ہے میری جو بھی کامیابی ہے. نام اس کے ہے میری جو بھی کامیابی ہے. اس کی یاد میں ہم نے بس یہ سجائی ہے جو ادب کا لیبل ہے جس کا نام راہی ہے. جو ادب کا لیبل ہے جس کا نام راہی ہے. باغ راہی صاحب کے ایک اور رہتے ہوئے خوشی کا چکے جناب زید صاحب ان سے بھی گزارش ہے خوشی کا کیا کہنے کیا کہنے. اب آپ کی ہو اکیلے تو آخر ارے ہائے دری یا راہی چشتی زندہ باد راہی چشتی زندہ باد نعرے چشتیا یا خواجہ نعرے چشتیا. یا کنوا. سب سے پہلے ایک بہت پرانا مقدس کا بند ہے جو موقع نہیں ملا کہ پڑھنے کا, آج پڑھ لیتا ہوں کیونکہ خاندان میں نے کہا تھا تو ملائکہ فرمائے. ایک میسیج ہے, سچائی ہے کہ بولے یہ مولا کہ قرآن پہ سنت پہ چلو. سیدھی جو راہ ہے اسی راہ ہدایت پہ چلو. ظلم سے دور رہو معصوموں کی سیرت پہ چلو. ارے دیکھے تم کو تو کہے دنیا نبی والے ہیں, پنجتن والے ہیں یہ لوگ علی والے ہیں. والے ہیں یہ لوگ علی والے ہیں. پنجتن والے ہیں یہ لوگ علی والے ہیں. دیکھے دنیا تو کہے تم کو نبی والے ہیں, پنجتن والے ہیں یہ لوگ علی والے ہیں. پنجتن والے ہیں یہ لوگ علی والے ہیں. پنجتن والے ہیں ابھی جو آیات صاحب پڑھائے تو اسی کے حساب سے میں نے دو قطعے کرے. ملائکہ فرمائی اور آج استاد بنائے اس کا گلے جو سب کو لگاؤ تو کوئی بات بنے. گلے جو سب کو لگاؤ تو کوئی بات بنے. ملو اور سب کو ملاؤ تو کوئی بات بنے. ملو اور سب کو ملاؤ تو کوئی بات بنے. سروں کو اپنے جھکانا ہی صرف کافی نہیں. سروں کو اپنے جھکانا ہی صرف کافی نہیں. اہم کو اپنے جھکاؤ اہم کو اپنے جھکاؤ تو کوئی بات بنے. سروں کو اپنے جھکانا ہی صرف کافی نہیں. اہم کو اپنے جھکاؤ تو کوئی بات بنے. اب یہ بطور خاص کر رہا ہے. ویسے تو یہ مجھے سب سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا 2 سال پہلے, لیکن مجبوری میں آ نہیں پایا. بڑا لفظ ہے. ویسے تو میں نے اس کا عدنان بھائی کا نام لکھا تھا لیکن پھر ہٹا کے میں نام چھوٹا کر دیا. ملائکہ فرمائے بطور خاص اور پورا موضوع کا تھا. اور یہ سچائی ہے, نہ ہی کوئی بحث ہو نہ ڈرنے کی بات ہو. نہ ہی کوئی بحث ہو نہ ڈرنے کی بات ہو. ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات ہو. ذمہ داری کو ادا کرنے کی بات ہو. استاد محترم کے بعد آئی ہے جو کمی. استاد محترم کے بعد آئی ہے جو کمی. آؤ یارو اس کو اب بھرنے کی بات ہو. آؤ یارو اس کو اب بھرنے کی بات ہو.
आओ यार उसको हाथ भरने की बात बहुत अच्छे बहुत हजरात जनाब देखकर और हजरात ये हमारे मौजूदी मौजूद है जनाब आशिफ अली साहब जो हजरत के मुरीदों में से है और इन्होंने किताब लिखी है निस्बत, इसका इन्होंने नशनाजी है, तो ये कुछ चंद अल्फाज उसके बारे में हजरत के बारे में बोलना चाहते हैं, ये बोलेंगे मुख्तसर। है तो बहुत बड़ी मगर टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मुख्तसर में हम काट देते हैं। बिरादरान अजीज़म व तमामी सादात इकराम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अलहम्दुलिल्लाहि व नसल्ली अला रसूलिल्लाह। दे दो अम्मा बाद, आज की ये करीब आजी थोड़ा सा। आज की ये पुरनूर महफिल, आज की ये पुरनूर महफिल, ये अजमत और बाबरकत वाली मजलिस हमेशा सजती और सजाई जाती रहेगी, आमीन। हमेशा सजती सजाई जाती रहेगी और इससे हाजिरीन मजलिस हमेशा फैज़याब और रूहानी तस्कीन हासिल करते रहेंगे। हमारे पीरो मुर्शिद अब्दुल मन्नान राही चिश्ती की ये चौथा साल उससे मुबारक है। वो एक बुलंद पाया उस्ताद होने के साथ साथ वो एक बुलंद पाया उस्ताद होने के साथ साथ एक इंतहाई मुखलिस शायर है। उनकी कमी और उनकी निस्बत हमेशा महसूस की है। उन्होंने जो खिदमत अंजाम दिए हैं वो काबिल तहसीन और नाकाबिल फरामोश हैं। वो एक ऐसे रोशन दिमाग और एक हसास शख्सियत थे जो हमेशा हमेशा कायम व दायम रहेगा। अल्लाह उन्हें मक़फ़रत अता फरमाए, आमीन। दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। आशिक़े गमगीन की है ये दुआ लैलो नहार, आशिक़े गमगीन की है ये दुआ लैलो नहार, आमीन सुम्मा आमीन। मस्जिद व मोहतरम सादात कराम, तमाम सादात कराम का ममनून और शुक्रगुजार हूँ। खास तौर से मेरे पीर भाई अब्दुल हन्नान चिश्ती ने बड़ी हौसला अफजाई की और तनोमन से इस किताब निस्बत के इजरा में कोशिशें भी की। राज़े हयात पूछ ले, राज़े हयात पूछ ले, किधर फरिश्ता काम से जिंदा हर एक चीज है, कोशिशें ना तमाम से। जनाब यानी ये हमारी बड़ी खुशनसीबी अब मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि गरीब नवाज के आस्थाने में खुसूसन तमामी साथ करम की मौजूदगी में ये रात सरकार गरीब नवाज के घर से ही या यूं कहिए कि ये उनकी निस्बत और उन्हीं के वसीले से मिली है, वरना मैं कहाँ, मैं तो इस काबिल ही नहीं, मेरी औकात ही क्या और मेरी जसारत ही क्या कि मैं आज मुख्तसर सी किताबचे की वो भी आहता नूर के अंदर दरबार ख्वाजा में मेरे ख्वाजा के सामने पेश करने की सआदत नसीब हुई। इस सिलसिले में करम जिसका खालिक के मानिंद हो, करम जिसका खालिक के मानिंद हो, वली हक का पैगंबर हिंद हो। खुदा की कसम सारी तारीफ में ना कोई मिला था न कोई मिलेगा। खुदा की कसम सारी तारीफ में न कोई मिला था न कोई मिलेगा तुम्हारे सवा। तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, बेशक तुम्हें पाकर हमने जहाँ पा लिया, क्या कहने, जमीन तो जमीन लामका पा लिया, जमीन तो जमीन लामका पा लिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। चंद से और मुलाजा कराएं इस सिलसिले में। कैसे बताऊं क्या क्या दिया मुइनुद्दीन, कैसे बताऊं क्या क्या दिया मुइनुद्दीन ने, किन लफ्जों से करूं तेरा शुक्र अदा मैं, किन लफ्जों से करूं तेरा शुक्र मुइनुद्दीन। मुर्शिद का करम है, मुर्शिद का करम है मेरे, एहसान है तेरा, मुर्शिद का करम है तेरे, एहसान है तेरा। दुनिया में तुझसे ही मेरी पहचान हुई।
मुख्तसर अब मैं ये बात खत्म कर रहा हूँ। आखिर में जमाल ख्वाजा मेरी यही इल्तिजा है कि महबूब खुदा अफजलुल अंबिया, महबूब खुदा अफजलुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में इसकी मकबूलियत का शर्त अता हुआ। आमीन। और मुझे हमेशा हमेशा मुहिब्बे रसूल, मुझे हमेशा हमेशा मुहिब्बे रसूल और मुहिब्बे अहले बैत रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। दीन दुनिया में इज्जत और लाज रखने और तरक्की और हुजूर अता फरमाए। नरफअ दरजाति मन नशाओ, नरफअ दरजाति मन नशाओ व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। सूरह यूसुफ में है ये आयत। नरफअ दरजाति मन नशाओ व फौका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीम। दीन और दुनिया में मेरी लाज तुम्हारे हाथों, दीन और दुनिया में मेरी लाज तुम्हारे हाथों। साहिबे जुदो सखा मालिक सुल्तान मदद है। आखिर में तमाम सादत कलाम आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं तमाम सादत कलाम की दुआ में तारीफ हूँ और इंशाअल्लाह ताला आइंदा हमेशा तारीफ रखूंगा। हश्र तक बाकी रहेगा, आखिर से मुलाजा करें, हश्र तक बाकी रहेगा यूं ही सजेगी महफिले यादे अली। हश्र तक बाकी रहेगा यूं ही सजेगी महफिले यादे अली। हश्र तक बाकी रहेगा यूं ही सजेगी महफिले यादे अली। इस ज़मीन पर जब तक, इस ज़मीन पर जब तक बाकी है औलादे अली, इस ज़मीन पर जब तक बाकी है औलादे अली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू।